ہر ایک خواہش رکھتا ہے کہ امام سے اس کی ملاقات ہو، امام سے وہ مل جائے، امام سے اس کی زیارت ہو، ملاقاتیں ہو، بات چیت ہو، گفتگو ہو، ساری چیزیں ہوں. لیکن کیا آپ کا عمل اور آپ کا جو فعل ہے اور قول ہے دونوں ایک ہے؟ کیا آپ واقعی امام سے اتنی زیادہ دلچسپی اور اتنی زیادہ محبت رکھتے ہیں کہ آپ کو ان کی ضرورت ہو جائے، آپ ان سے ملاقات کر لیں؟ ایک عمل ایسا ہے جو کہ عرفا نے بتایا ہے اور اس سے یقیناً امام آپ سے ملاقات کریں گے، لیکن شرط ہے کہ آپ کا تقوی با اختیار ہو. ویڈیو دیکھیں، آج ہم لوگ اسی موضوع پہ بات کریں گے اور اس سے انشاءاللہ ضرور امام سے ملاقات کریں گے. شرط ہے ایک، وہ کیا شرط ہے؟ ویڈیو دیکھیں، آج بتا رہا ہوں. امام سے ملنے کی تمنا، امام سے ملنے کی جستجو، امام سے ملنے کی وہ ملاقات کا شوق، جو امام کا دیدار ہو جائے، امام سے ملاقات ہو جائے. کیونکہ اگر وہ ہو گیا تو آپ کی اور میری زندگی جو ہے وہ سفل ہو گئی، وہ سکسیسفل ہو گئی، وہ کامیاب ہو گئی. لیکن امام ہمارے سامنے موجود بھی رہتے ہیں، لیکن ہمارے جو گناہ ہے، ہمارے جو غلط کام ہے، ہماری جو جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے اور جتنی بھی غلط کام ہے، وہ سارے ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک درمیانہ بنا دیا ہے، ہمیں اس کے بیچ میں ایک پردہ ڈال دیا ہے. اور اس وجہ سے جو امام ہے وہ ہم سے ملاقات نہیں کرتے. آپ خود سوچئے، ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم ان سے مودت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری محبت اس طریقے کی ہے کہ ہم 24 گھنٹے ان کے بارے میں سوچیں، ہر وقت سوچیں کہ میرا امام ابھی کہاں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، کہاں نماز پڑھ رہا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں کیا آپ سوچتے ہیں؟ آپ اس دنیا کی رنگینیوں میں ایسے گھل مل جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ امام موجود ہے بھی یا نہیں ہے. جبکہ یمن زہرا، امام زمانہ اسلام، میرے اور آپ کے اور اس پورے کل کائنات کے امام اس وقت موجود ہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ موجود ہو کے بھی آپ سے نہیں مل رہے؟ مطلب کتنی بدقسمتی ہے ہماری. آپ سوچی چلیے 11 امام جو پہلے گزر چکے ہیں یا 13 معصومین جو پہلے گزر چکے ہیں، پنجتن 5 ہو گئے یا باقی کے اور ائمہ ہو گئے، وہ تو ہمارے زمانے میں موجود نہیں ہیں اور وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہے. تو ہماری یہ بدقسمتی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم ان سے بامشافہ مل نہیں سکتے. لیکن یہ امام تو اس وقت موجود ہے، یہ امام تو ہمارے ساتھ اس زمانے میں رہے ہیں، اس لیے ان کو امام زمانہ اسلام کہا جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہماری ملاقات ان سے نہ ہو پانا فقط ایک اس کا ایک ریزن ہے، ایک مین ریزن، فقط یہی ریزن ہے، وہ ہے ہمارے گناہ، ہماری غلط کام، ہماری لوگوں کو برا بھلا کہنا، غیبت کرنا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں. لیکن ایک ایسا عمل ہے جو ایک بہت بڑے عرفا، یا کسی نے بتایا تھا، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ بہت ایک بہت عالم شخصیت تھی جو عرفان کی بڑی بڑی منزل طے کر چکے تھے. تو انہوں نے یہ عمل بتایا تھا کہ اگرچہ کوئی چاہتا ہے کہ خلوص دل کے ساتھ، پورے دل اور ایمان کے ساتھ چاہتا ہے اور محبت سچی رکھتا ہے امام سے اور چاہتا ہے کہ وہ امام سے ملاقات کر لے، تو اس کے لیے ایک عمل بتا رہا ہوں. اور یہ جو عمل ہے اس کے لیے گارنٹی ہے کہ آپ کی ملاقات امام سے یقیناً ہوگی، لازمی طور پہ ہوگی. لیکن ایک چیز ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ امام کو پہچانیں یا ہو سکتا ہے امام کو آپ نہ پہچانیں، لیکن ملاقات ہونا لازمی ہے. اور ملاقات کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ کئی طریقے کار ہے. ہو سکتا ہے خواب میں ہو سکتا ہے کوئی مکاشفہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو با اختیار آپ آمنے سامنے ان سے ملاقات کر لیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ ان کو پہچان پائیں یا نہ پائیں. ہو سکتا ہے کہ جب وہ مل کے چلے جائیں تب آپ ان کو پہچان پائیں. اور ہاں، اس میں ایک شرط ہے کہ جو بھی شخصی امام سے ملاقات ہوتی ہے وہ اپنی جو لیونگ زندگی جب وہ جی رہا ہوتا تب تک وہ اپنا منہ نہیں کھولتا. تو کوئی بھی شخص اگرچہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہاں میری امام سے ملاقات ہوتی ہے، میں امام سے ملاقات کر رہا ہوں، یعنی کہ وہ بہت بڑا جھوٹا اور کذاب ہے. کیونکہ جو بھی شخص امام سے ملاقات ہوتی ہے وہ یہ کبھی کہہ نہیں سکتا کہ میری امام سے ملاقات ہوتی ہے. ہاں، اس کے مرنے کے بعد اپنی کوئی ڈائری میں لکھ کے جائے یا اپنے کسی نائب کو بتا کے جائے یا کسی بھی طریقے سے، پھر وہ بات کھل کے آتی ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ان کی بھی امام سے ملاقات ہوتی تھی. خیر، عمل سنیے کیا ہے. بہت ایسا مجرب عمل ہے کہ لوگوں نے اس کو کیا ہے اور بہت زیادہ اس سے پازیٹیو ریزلٹس نکل کے آئے اور ان کی ملاقات ہوئی ہے امام سے، چاہے وہ پہچان پائے ہوں یا نہ پائے ہوں. یہ عمل ہے قرآن کا سورہ. قرآن میں جیسے کہ ہر چیز کا راز موجود ہے، اس کا بھی راز قرآن میں موجود ہے. قرآن کا سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 اور 81، 80 اور 81، ٹھیک ہے. 80 81 جو 2 آیتیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ آیتیں آپ کو پڑھنی ہے 100 بار، 100 ٹائمز 40 ڈیز کے لیے، 40 دن کے لیے. وہ 100 بار آپ کو وہ 2 آیتیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ اگر آپ سے 100 دانے کی تسبیح لے لیتے ہیں تو آپ اس کو 100 بار پڑھیں، آپ کو 40 دن تک کرنی ہے. یقینی طور پہ امام کی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو جائے گی. لیکن یہ اپنی ایک شرط رکھیے گا کہ آپ کو جو گناہ ہے آپ ان سے دور رہیں، جو تقوی ہے اس کو اپنا ایک بہت زیادہ اعلیٰ مقام پہ کر لے، تاکہ امام سے آپ کی ملاقات ہو اور امام خود خوش ہو آپ سے ملاقات کرنے کی. ہاں، یہ میرا سچے چاہنے والا ہے، یہ میرا سچا ماننے والا ہے. اس طریقے سے نہیں کہ امام آ بھی رہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میرا زمانے کا امام مجھ سے مل کے چلا جا رہا ہے. آپ کو ان کی پہچان اگر کرنی ہے تو آپ کو اپنا تقوی اتنا بلند کرنا ہوگا. خیر،
سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 اور 81 آپ کو 100 بار پڑھنی ہے، ہر دن 100 بار پڑھنی ہے 40 دن تک، اور انشاءاللہ اس دوران آپ کی امام سے ملاقات ہو جائے گی، چاہے وہ خواب میں ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے کے مکاشفے میں ہو، چاہے وہ اصلیت میں ہو۔ میں آپ کو آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجل لی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ آیت آپ کو پڑھنی ہے 100 بار 40 دن تک، انشاءاللہ یقینی طور پہ آپ کی امام سے ملاقات ہو جائے گی۔ لیکن ہاں ایک بات یاد رکھیے گا دوستو، میرے معزز ممبران، ایک بات بہت دل سے یاد رکھیے کہ اگر آپ سچے چاہنے والے، محبت والے اور مودت کرنے والے شخص ہیں تو ہر وہ کام سے دور رہیں جو امام نے منع کیا، اور ہر اس کام کے نزدیک جائیں جو آپ کا امام زمانے کا چاہتا ہے کہ آپ اس کے نزدیک جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت ساری چیز ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن آپ ہیں نہیں ایسے، ہم ہیں نہیں ایسے، مطلب میں اپنے کو لے کے کہوں کہ ہم اس طریقے کی نہیں کہ ہم امام سے ملاقات کر لیں، تو اپنے آپ کو اس لائق بنائے کہ امام آپ سے خوش ہو ملاقات کرنے میں، ان سے آپ کی پھر بااختیار ملاقات ہوتے رہیں، کیونکہ سوچیے آپ کو کتنا بڑا اعزاز مل جائے گا کہ امام آپ سے ملاقات کرتا ہے۔ اپنے گھر کو اتنا پاک و دامن بنائے کہ آپ کے گھر میں امام آئے، اپنے آپ کو جسمانی اور روحانی اور ہر طریقے کی نفسیاتی طور پہ اتنا پاک و دامن بنائے کہ امام آپ سے ملاقات کرے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گا، ویڈیو پسند آئی بھی چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کریے، کامنٹ ضرور کرے گا، اور یہ سب کرے چاہے نہ کرے کو لائک شیئر میرے لیے دعا ضرور کریے گا، کیونکہ ایک مومن کی دعا ایک دوسرے شخص کے لیے بہت زیادہ لگتی ہے۔ میں مومن نہیں ہوں، لیکن آپ لوگوں میں سے کافی لوگ جو مومن ہیں میرے لیے دعا ضرور کریے، کیونکہ کیا پتا میری نجات کا ذریعہ آپ کی دعائیں بن جائیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، میں آپ سے زیادہ لیتا ہوں، اور ہمیشہ میں ایک بات کہوں گا، کیونکہ جو میرے زمانے کے امام نے مجھے سکھایا ہے، جو ان 14 نے سکھایا مجھے، میں وہی بات کہوں گا، وہ ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، خدا کو یاد کرو یار، خدا کو یاد کرو۔ خدا حافظ۔